میں مسلم پریس لا بورڈ کے ایک معمولی خادم کی حیثیت سے اس ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کا اور خاص کر اس اجلاس کو منعقد کرنے میں شریک کل ہند مجلس تعمیر ملت اور اس کے ذمہ داروں کا، خاص کر اس کے صدر جناب ضیاء الدین نیّر صاحب کا، اور انڈین مسلم فار سول رائٹس اور اس کے ذمہ دار جناب ادیب صاحب کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ مسلم پریس لا بورڈ نے جس مہم کو شروع کیا ہے اس کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کر یہ ادارے اس پیغام کو آج آپ سب کے کانوں تک بلکہ دلوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ابھی منتظمین نے ہمارے دوست محترم جناب سنجے سنگھ صاحب کا خطاب رکھا تھا۔ ان کا نام میں اخبارات میں پڑھتا رہتا تھا اور ان کے جرأت مندانہ اور منصفانہ بیانات سے متاثر بھی ہوتا تھا، لیکن کبھی مجھے ان کو براہ راست سننے کا اور ملنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پچھلے دنوں جب جے پی سی کی میٹنگ میں آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ کا وفد پہنچا اور اس وقت سنجے سنگھ نے اپنے بعض دوسرے دوستوں کے ساتھ، جس میں جناب صابر صاحب بھی موجود ہیں، بہت ہی قوت کے ساتھ اس مسئلے کو پیش کیا تو واقعی دل سے دعا نکلی، اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، ان کی زبان کو قوت عطا فرمائے اور سچی بات اور حق کی بات کہنے کا ان کو موقع ملے۔ تو میں چونکہ میزبان ہوں تو میں نے ان کے مہمان ہونے کی حیثیت سے ان کی عزت اور اکرام کی رعایت کرتے ہوئے ہمارے منتظمین سے کہا کہ میں پہلے بات کروں گا، پھر جناب سنجے سنگھ صاحب کی بات ہوگی۔ میں چند منٹ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، موب لنچنگ ہوتی ہے، فسادات ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ میری ملاقات ایک بار سکھ پربندھک کمیٹی کے ذمہ دار کے ساتھ ہوئی اور جب انہوں نے سکھوں پر مظالم کی فہرست ہمارے سامنے رکھی تو ہمیں بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہم پر جب کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر مظلوم کی حمایت میں اپنی آواز بلند کرے۔ ہم اپنے دلت بھائیوں کے بارے میں، سکھ بھائیوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2010 میں جب نئی گورنمنٹ ہے، 2014 میں تو ہندوستان کے جنوبی علاقے میں 400 چرچ نظر آتش کر دیے گئے، جلا دیے گئے۔ ان بیچاروں کو اخبار میں کوئی جگہ بھی نہیں مل سکی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے مسائل سے ہم گزرے، آج وقت کے مسائل کے بارے میں کیوں ہم اتنے زیادہ فکر مند ہیں؟ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، جیسے روزہ ایک عبادت ہے، اگر آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا جائے، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ وقف بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے۔ اسلام میں تصور یہ ہے کہ وقف بھی ایک عبادت ہے اور یہ بڑی اہم عبادت ہے۔
ایک مالی عبادت وہ ہے مال کے ذریعے عبادت جس میں ایک دفعہ کسی کی مدد کر دی جاتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جس کا ثواب جاری رہتا ہے، وہ وقف جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ سے ذکر فرمایا، ایسی عبادت جس کا نفع لوگوں کو پہنچتا رہے اور اس کا ثواب اس عبادت کے کرنے والے کو پہنچتا رہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محبوب اللہ صاحب مسجد کے امام ہیں، یہ نماز پڑھائیں گے، اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا، لیکن وقف ایسی عبادت ہے اس کا فائدہ مسلمانوں کو بھی پہنچتا ہے، غیر مسلموں کو بھی پہنچتا ہے اور پہنچ رہا ہے۔ اگر کوئی وقف مسافر خانہ پر ہو، مسلمان غیر مسلم سارے مسافر آ کے ٹھہریں گے۔ اگر کوئی وقف یتیم خانے کا ہو، کوئی مسلمان یتیم بچہ ہو یا کوئی ہندو یتیم بچہ ہو، سبوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، اس کا سہارا بنایا جائے گا۔ یہاں تک کہ اسلامی تاریخ میں پرندوں کے لیے وقف کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسلامی تاریخ میں جانوروں کے لیے چراگاہیں وقف کی جاتی تھیں، چاہے جو بھی جانور آئے اور جس قوم کے جانور ہوں۔ تو یہ اسلام کی فراخ دلی اور اس کی انسانیت نوازی پر مبنی ایک عظیم الشان عبادت ہے جو بہت سے پہلوؤں سے نماز روزے سے بھی بڑھی ہوئی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ مسلمانوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو برداشت نہیں کروں گا، میں ایسے لوگوں سے کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہوں، نماز پڑھنے کو تیار ہوں اور زکوٰۃ دینے کو تیار نہ ہوں، ہم ان سے جہاد کریں گے۔ الدین ینقص وابو بکر حی، کیا اللہ کے دین میں ابو بکر کے جیتے جی کمی کر دی جائے گی؟ تو ایک عبادت میں بھی اگر خلل پیدا ہوا، ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور اس کو روح صدیقی آواز دے رہی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے۔ دوسری بات یہ کہنی ہے، وقت کے مسئلے پر بہت ساری باتیں ہو گئی، اخبارات میں بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے مضامین آئے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو JPC نے اس پر تحریری یادداشت داخل کی ہے، وہ کم و بیش 250 صفحات کی، 270 پیج کی، اور اس کا ایک اور خلاصہ 5 پیج میں تیار کیا گیا ہے، جس کو بورڈ کی طرف سے ہر جگہ اپوزیشن لیڈروں کو اور جو لوگ مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی ان میں سے بعض مسائل پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بورڈ نے اس سلسلے میں اب تک کیا کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پہلا کام تو یہ کیا کہ جو انڈیا اتحاد کے لیڈرز ہیں ان میں سے تقریباً تمام لیڈروں تک، تمام قائدین تک اور اسٹیٹ گورنمنٹ تک بورڈ نے اپنی عرضداشت اور اپنی یادداشت پہنچا دی اور ان کی طرف سے بہت مثبت جواب ملا ہے۔ یہی دیکھیے آپ، کانگریس کے لیڈر بھی ہیں، آپ کے لیڈر بھی ہیں، سپا کے لیڈر بھی موجود ہیں۔ دوسرا کام بورڈ نے یہ کیا ہے کہ جو انڈیا کے سہیوگی ہیں، اتحادی ہیں، ہم برابر ان سے رابطے میں۔ بورڈ کے وفود نے چندرا بابو نائیڈو سے بھی ملاقات کی ہے، نتیش کمار سے بھی ملاقات کی ہے، چراغ پاسوان سے کل بھی ملاقات کی ہے، JMM جو جھارکھنڈ کی پارٹی ہے اس سے بھی ملاقات کی ہے۔ میں خود کلکتہ گیا تو وہاں جو ممبر اسمبلی ہیں مولانا چودھری صاحب، ان سے ملاقات کی اور اس وقت وہاں گڑبڑ چل رہی تھی، انہوں نے کہا گڑبڑ ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ بورڈ کے رکن بھی ہیں، ہم بورڈ کے وفد کے ساتھ ممتا بنرجی سے ملاقات کریں گے۔
تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو انڈیا اتحادی ہیں اور جو انڈیا اپوزیشن اتحاد ہیں ان کے ساتھ ہم رابطہ کریں، کیونکہ جب تک ہم پارلیمنٹ میں اس کو روکنے پر قادر نہیں ہو سکے اس بل کو روکنا مشکل ہوگا۔ تیسرا کام جو بورڈ نے کیا ہے، آپ نے سنا جے پی سی میں کوشش کی بورڈ نے کہ مختلف مثبت ذہن اور سنجیدہ ذہن رکھنے والی تنظیموں کو وہاں پہنچایا جائے۔ بورڈ کا وفد خود وہاں ملا، اس وقت جناب سنجے صاحب بھی تھے، ہمارے مسعود صاحب بھی تھے، اور ان حضرات نے کہا کہ جتنی بہتر یادداشت بورڈ نے ہمیں دی ہے اور اس سے جس طرح ہم کو مسائل کو سمجھنے میں مدد ملی ہے، ایسی تحریر ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس میں جناب صابر صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کردار ادا کیا۔ یہ تو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے۔ دوسرے آپ جانتے ہیں کہ بورڈ نے بڑے پیمانے پر جے پی سی کو میل پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ریکارڈ کے اعتبار سے، زبانی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے آفیشیل ریکارڈ کے اعتبار سے جو میل گئے ہیں وہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ 1 کروڑ اور کچھ ہے، کبھی یہ آتا ہے کہ اس سے بھی کم ہے۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ مختلف تنظیموں نے بورڈ کی بہت اس میں مدد کی۔ ابھی ہم کلکتہ گئے تھے، وہاں ایک تنظیم ہے، اس نے بھی 60-70 لاکھ میل بھجوائے۔ تو میل بھی بھجوانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ میل کے ذریعے کوئی قانون بدلا نہیں جا سکتا، لیکن ایک جمہوری ملک میں عوام کی آواز کی قیمت ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ حکمرانوں کی سماعت خراب ہو گئی۔ تو یہ اس طرح میل بھجوائے گئے ہیں۔ اب بورڈ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم 2 کام بڑے پیمانے پر کریں۔ ایک تو عوامی جلسے کرائے، ملک کے مختلف شہروں میں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں۔ ابھی مجھے خود 2 روز کے بعد ممبئی جانا ہے، چنئی جانا ہے، چنئی سے ممبئی جانا ہے، ممبئی سے رانچی جانا ہے۔ اور دوسری کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ فکر سازی ہو، جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو دانشور ہیں، مسلمان اور غیر مسلم، ان کو جمع کر کے سنجیدگی کے ساتھ اس قانون کو سمجھایا جائے۔ اس قانون سے مسلمان کیا پاتا ہے اور کیا کھوتا ہے۔ جس قانون کو درست کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، اس میں کیا خوبیاں تھیں اور اس میں کیا خرابیاں۔ تو یہ مختلف سطح پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ابھی کام کر رہا ہے۔ ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ اس سے واقف ہیں، اور اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ملک کے کسی کونے میں کوئی بھی چھوٹی بڑی ریجنل یا ملکی سطح کی کوئی مسلم تنظیم اس مدعے کو اٹھائے، اس پر کام کرے، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ان کے ساتھ ہے۔ آئندہ ہمارا کیا پروگرام ہے؟ دیکھیے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کریں گے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے۔ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، آئین ہی ہمارا محافظ ہے۔ ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش کریں گے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہم ساری کوششیں پرامن طور پر کریں گے۔ ہم اپنی تحریک کے لیے جان دینا تو قبول کریں گے، لیکن کسی کی جان لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم اس ملک میں پوری طرح امن کی فضا کو قائم رکھتے ہوئے کوشش کریں گے۔ اب اس کے لیے ہو سکتا ہے بورڈ آپ کو آواز دے کہ ریلی نکالی جائے تو ریلی نکالیے، بورڈ آپ کو آواز دے کہ دھرنا کیا جائے تو ہم سب کو پرامن طریقے پر دھرنا دینا چاہیے۔ اگر بورڈ آپ سے کہے کہ بھئی جیل بھرو تحریک ہم چلائیں گے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سب لوگ جیل بھرنے کو بھی تیار ہوں گے، تیار رہیں گے انشاءاللہ۔
لیکن ایک بات بنیادی ہے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کوئی قدم اپنے طور پر نہ اٹھائیں، معاملے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں۔ جو بورڈ کی قیادت ہے اس میں مسلمانوں کی تمام تنظیموں، تمام جماعتوں، تمام مسلکوں کی نمائندگی ہے۔ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کو پرانے لباس میں نظر آئے لیکن وہ اپنے زمانے کے تقاضوں سے اور اپنے ملک کے قانون سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وہ سوچ سمجھ کر لوگوں کے فائدے اور نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے کون سی تحریک زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، کس شکل میں ہمیں تحریک چلانی چاہیے، وہ فیصلہ کریں گے اور اس کے فیصلے کے مطابق انشاءاللہ سب کو عمل کرنا ہے۔ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، اپنی قیادتوں کو چھوڑ کر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لینا بہت سی دفعہ قومی خودکشی ہوتی ہے۔ اس سے انسان کو فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ پھر میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، یہ ہرگز 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 ہندوؤں اور مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے۔ ہم جیسے اپنے مسجدوں کا احترام کرتے ہیں، جو ہمارے ہندو بھائیوں کی دھرم سنستھائیں ہیں، دھرم استھان ہیں، ان کا بھی اتنا ہی احترام کرتے ہیں۔ ہم اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں جس کتاب نے کہا ہے کہ دوسری قومیں جن بتوں کو، مورتیوں کو، مورتوں کو پوجتی ہیں، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوجے جانے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو برا بھلا مت کرو، تم ان کی بے احترامی نہیں کرو، تم کوئی ایسا عمل نہیں کرو جس سے تمہارے ہمسایوں کی دل آزاری ہو۔ ہم اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے یہ لڑائی ظالموں اور مظلوموں کے درمیان ہے، یہ لڑائی انصاف کی لڑائی ہے، یہ اس ملک کے سنویدھان کی حفاظت کی لڑائی ہے، یہ اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو سوچا تھا کہ یہ صرف سرسوں کا کھیت نہ ہو بلکہ بہت سے پھولوں کا گلدستہ اور باغیچہ ہو، اس روایت اور اس کیفیت کو باقی رکھنے کی لڑائی ہے۔ یہ سچوں کی اور جھوٹوں کی لڑائی ہے، یہ ان لوگوں کی لڑائی ہے جو اس ملک میں اتحاد کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کی جو ہم تھوڑے سے سیاسی مقصد کے لیے اس ملک میں اختلاف اور نفرت کے بیج بونا چاہتے ہیں۔ ہم کو اسی طرح سنجیدگی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس لڑائی کو لڑنا چاہیے۔ میں اپنے تمام دوستوں کا، ہمارے MP حضرات کا، خاص کر ہمارے محترم جناب ادیب صاحب کا اور ان دونوں تنظیموں کا، ہمارے کے رحمان خان صاحب بیچارے اس بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود بنگلور سے تشریف لائے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک معمولی خادم کی حیثیت سے شکر گزار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔